عارف الوی صاحب پہنچے ہیں اور عارف الوی صاحب سے بھی اہم ترین لوگوں نے ملاقات کی ہے، اور دو سینیٹر مزید ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے امریکہ سے. تو لگاتار یہ چیزیں آگے کی طرف اور اوپر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کو بریک نہیں لگ رہی. امریکہ میں اب اگر کوئی قرارداد آ جاتی ہے یا کوئی لیٹر آ جاتا ہے تو اس کو بڑی کامیابی ملنے کے امکانات ہیں، اور بائنڈنگ ریزولوشن کے لیے پاکستانی امریکہ میں کام پہلے ہی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرہ ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جنہیں لگتا ہے کہ ان کے اوپر کبھی پابندیاں نہیں لگی اور نہ لگیں گی، لیکن ممکن ہے کہ ان کے اوپر پابندیاں لگ جائیں، کیونکہ اس مرتبہ پابندیاں پاکستان کے اوپر نہیں لگیں گی، کیونکہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے بھی پورا بندوبست کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک پر پابندی نہ لگائی جائے، صرف ان لوگوں پر پابندیاں لگائی جائیں جو ہمارے ملک کے اندر یہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. ناظرین، ایک اور خبر ہے، یہ رضی طاہر صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا اور وہ کہہ رہے ہیں جی تہلکہ خیز یہ انکشافات ہیں. امریکی ادارے ڈاج، یہ ادارہ ہے جس کی سربراہی کر رہے ہیں ایلان مسک، اور ایلان مسک نے کہا تھا کہ بہت بڑی بڑی کرپشن وہ پکڑیں گے اور اربوں ڈالرز کو وہ پکڑیں گے، ٹریلینز آف ڈالرز. اب اس کے اندر جو ہے وہ ڈاج کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ 2002 سے پاکستان کو اب تک تعلیم کے لیے 8.84 بلین ڈالرز دیے گئے. یہ تو بہت پیسہ بنتا ہے، 9.25 ارب ڈالرز. پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ 3 سال کا معاہدہ جو کیا 37 مہینے کا، اس میں صرف 7 ارب ڈالرز تھے. یہ اس سے بھی زیادہ رقم ہے. 2002 سے اب تک پاکستان کو تعلیم کے لیے دی گئی، جن میں سے 136 ملین ڈالرز 20 ایسے اسکولوں کے لیے مختص تھے جو کبھی بنے ہی نہیں. یعنی پاکستان نے 136 ملین ڈالر ایسے اسکولوں پہ لگا دیے جو اسکول کبھی تعمیر ہی نہیں ہوئے. جبکہ انکشاف ہوا ہے کہ ڈاج یونائٹڈ اسٹیٹس ایڈ کے ذریعے پاکستانی اداروں یا حکومتوں کو ملنے والی فنڈنگ پر مسلسل تحقیقات کر رہی ہے. اب یہ جو تحقیقات ہو رہی ہے نا ناظرین، اس میں لگ پتہ جائے گا یہ صرف پاکستان نہیں ہے، دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایڈ کے نام کے اوپر، امداد کے نام کے اوپر ان ملکوں میں بہت پیسہ دیتا ہے، اور ان ملکوں کی اشرافیہ، ان ملکوں کی این جی اوز اور بہت سارے لوگ مل کر ملی بھگت کر کے یہ اربوں ڈالر ہڑپ کر جاتے ہیں. اب ان لوگوں کا جو ہے وہ پکڑ ہونے والی ہے اور اس کا احتساب ہونے والا ہے، اور اس کے اوپر جو بندہ لگایا ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے. یعنی اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں کہ اس کو خرید نہیں سکتا کوئی، اس کو ان پیسوں کا لالچ ہی نہیں ہے. وہ پہلے ہی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے ایلان مسک، تو اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کوئی اس کو برائب کر لے گا، کوئی اسے خرید لے گا. وہ صرف ڈھونڈے گا، وہ نکالے گا کہ کہاں کہاں پہ امریکنز کا پیسہ جو ہے وہ کھایا گیا ہے. اور اس نے پہلے دن کہا تھا کہ میں اس مشن کے اوپر کام کروں گا، اور اس پہ کام کر رہے ہیں. امریکہ میں بہت بڑے بڑے کھانچے نکل رہے ہیں. ابھی تو جو امریکہ سے خبریں آئیں گی وہ خبریں سن کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے ناظرین کہ آئی ایم ایف کا مشن جو ہے وہ دیکھیں کبھی چیف جسٹس سے ملتا ہے، کبھی وہ بار کونسل سے ملتا ہے، کبھی اسے وفاقی سیکٹری سے ملاقات کروانے کی ایک باقاعدہ خبر جاری کی گئی. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے جو پاکستان کے اندر ہوئی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوئی ہے. اس کے اوپر حکومت کوئی موقف لے نہیں رہی، اپوزیشن بھی اس کے اوپر بات نہیں کر رہی. اس کے اوپر سب کو بات کرنی چاہیے کہ کیا پاکستان کو واقعی آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھ دیا گیا ہے. یعنی آئی ایم ایف فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کا بجٹ کیسا بنے گا. ابھی ایک اور شرط مان لی حکومت نے، جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں نا پاکستان کے اندر جس سے لوگ ترقی کرتے ہیں، یعنی بہت سارے ایسے منصوبے ہیں، اس کو کہتے ہیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، PSDP. میں نے آپ کو پچھلے سال بھی بتایا تھا نا، اس میں سے پیسہ کم کر دیا ہے اور خیبر پختونخوا کے آدھے منصوبے بند کر دیے ہیں، باقی صوبوں کے بھی منصوبے بند کیے ہیں. تو اب جناب آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر جو ترقیاتی منصوبے پاکستان میں ہو رہے ہیں انہیں مزید کم کیا جائے گا. ایک طرف دعوے کیے جاتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، پاکستان میں ترقی بڑھے گی، دوسری جانب آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر جو ترقیاتی منصوبے پاکستان کے اندر پہلے سے چل رہے ہیں ان ترقیاتی منصوبوں کو بند کیا جا رہا ہے یا انہیں کم کیا جا رہا ہے. اور یہ آئی ایم ایف سے وعدہ کیا گیا اور یہ وعدہ ناظرین پورا بھی کر دیا گیا. آئی ایم ایف کے کہنے پہ مزید ترقیاتی منصوبوں کو کم کیا جائے گا. ایک اور خبر ہے ناظرین، یہ مزمل اسلم صاحب نے دی ہے مالیاتی معاملات میں، کیونکہ پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، یہ دعویٰ حکومت کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کرتی ہے. تو مزمل اسلم صاحب کہتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف حکومت نے دسمبر کے مہینے میں 1300 ارب قرضہ لیا، یومیہ 42 ارب قرض لیا، فی گھنٹہ 1.75 ارب قرض لیا. یعنی ہر گھنٹے یہ حکومت 2.25 ارب روپیہ قرضہ لے رہی ہے، اور ہر منٹ میں یہ حکومت 3 کروڑ روپے کا قرضہ لے رہی ہے. اسے کہتے ہیں قرضوں میں ترقی کرنا. یہ جناب مزمل اسلم صاحب نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے. سخت بات ہے
لیکن حقیقت ہے کہ ایکچولی پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. اور توجہ ہماری کس طرف ہے؟ میں آپ کو ایک ایسی خبر دوں گا. ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک صحافی کو اغوا کیا گیا گزشتہ دنوں لاہور میں، اور پھر انہیں چھوڑ دیا گیا. اب پتا چلا کہ آخری دن انہیں یہ بتایا گیا، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ انہیں آخری دن یہ بتایا گیا کہ ہمیں پتا چل گیا کہ آپ بے گناہ ہیں، آپ نے کوئی قصور نہیں کیا، آپ اپنے گھر چلے جائیں. یار اتنے دن اٹھا کے ایک بندے کو اغوا کر لیا اور اسے لے جا کر بند کر دیا، اس کی سانسوں تک کے اوپر آپ حکمران بن گئے، اور اس کے بعد آپ یہ کہہ کے آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیوں اٹھایا گیا تھا، اور یہ اب بندے کس کی خواہش پہ اور کیوں اٹھائے جا رہے ہیں. لاہور میں گزشتہ 10 دنوں میں، یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، میرا اپنا سورس ہے اس انٹیلیجنس ایجنسی میں جس نے مجھے بتایا کہ لاہور میں گزشتہ 10 دنوں کے دوران کم سے کم 2 ایسے افراد کا، یہ مجھے کنفرم معلومات ہے، مجھے علم ہے ان کے بارے میں، کہ 2 افراد کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اغوا کر کے صرف اس لیے تشدد کیا کہ انہوں نے مریم نواز پر تنقید کی تھی. یعنی مریم نواز پر سوشل میڈیا پر تنقید کی تھی. اس وجہ سے کم 2 لوگوں کو، مجھے علم ہے 2 لوگوں کے بارے میں، کہ ان پہ تشدد کیا گیا ہے. پاکستان میں حساس اداروں کی جانب سے، انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے ان کو اغوا کیا گیا، لے جایا گیا، اور ان دونوں پہ ٹارچر کیا گیا صرف اس لیے کہ آپ نے مریم نواز پہ تنقید کیوں کی ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ نظام صرف مریم نواز کو خوش رکھنا چاہتا ہے. طاہر القادری صاحب نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ فوج کو یا اداروں کو پنجاب پولیس بنا دیں گے اور ذاتی غلام بنا دیں گے. ہم وہ ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ چیز تو میں کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ صرف مریم نواز، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ایف آئی اے میں جا کے درخواست دے دیں، ایف آئی اے گرفتار کر لے، انویسٹیگیٹ کر لے، عدالت میں بندے کو پیش کر دیں، اگر وہ گناہگار ہے تو اس کو سزا دے دیں، بے گناہ ہے تو ان کو چھوڑ دیں. بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ مریم نواز کے اوپر ایک شخص نے تنقید کی ہے یا اس نے ٹویٹ کی ہے، 100 لوگ میرے خلاف کرتے ہیں، روزانہ بے شمار لوگوں کے اوپر تنقید ہوتی ہے. بشرا بی بی کے اوپر جتنا گند اچھالا گیا اس ملک کے اندر، پھر تو روزانہ یہ کام ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. کیا ایک ہی عورت ہے پاکستان میں جس کی عزت ہے؟ دیکھیں میں یہ جانتا ہوں کہ وہ خاتون ہے، وہ ان کی عزت ہونی چاہیے، لیکن ساری خاتون، سب خواتین کی عزت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک خاتون کی آپ بے عزتی کرنے کے لیے پورے نظام کو اس پہ لگا دیں کہ عدت جیسے معاملے کو آپ کھول دیں، اور دوسری خاتون کے لیے آپ بندوں کو اغوا کریں، اغوا کر کے ان کو ٹارچر کریں، اور ان کو آپ کہیں کہ آپ نے مریم نواز کے خلاف کیوں ٹویٹ کیا، یا آپ نے ان پہ تنقید کیوں کی، یا آپ نے ایسی بات کیوں کی جو بدتمیزی کے زمرے میں آتی. اگر تمیز ہوگی تو سب کے لیے ہوگی نا، قانون ہونا چاہیے تو سب کے لیے ہونا چاہیے. اور یہ ایجنسیوں کے کرنے کا کام بھی نہیں ہے، یہ کام جو ہے وہ ایف آئی اے کا ہے، ان کو درخواست ہے اور وہ یہ کام کرے جس کا کام اسی کو ساجے. ایک اور خبر ہے ناظرین، اور وہ خبر ہے واشنگٹن ڈی سی میں، یہ ابھی تازہ خبر آئی ہے، اور اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاج رکھ لیا ہے دوبارہ سے واشنگٹن ڈی سی میں. اس کو احتجاج کو شہباز گل اور قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے. ویسے تو عارف الوی صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں اس وقت، اور عارف الوی صاحب کا دورہ جو ہے وہ کسی بھی حکومتی شخص کے دورے سے زیادہ کامیاب نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کی زیادہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ زیادہ موو کر رہے ہیں، اور وہ زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ میرے پاس ایک ٹویٹ ہے، اور یہ ٹویٹ ہے جیک برگمین کی. یہ جناب یہ بھی ریپرزینٹیٹو ہے امریکہ میں، اور یہ کہتے ہیں جی کہ سابق صدر عارف الوی صاحب سے اور ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جی بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی، اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ اٹس ٹائم ٹو فری عمران خان. یہ ایک اور امریکن شخصیت ہے، انہوں نے بھی بات کی ہے. تو عارف الوی صاحب کا دورہ جو ہے وہ کم سے کم محسن نقوی صاحب کے دورے سے زیادہ کامیاب جا رہا ہے ہر حوالے سے. حالانکہ وہ سابق صدر ہیں، محسن نقوی صاحب جو ہے وہ پوری حکومت کا مینڈیٹ لے کر گئے ہیں، لیکن انہیں کامیابی ملی نہیں. ناظرین زبیر جی صاحب کو چینل سے نکالا گیا، تو چینل کے بارے میں بھی پھر میں نے پتا کروایا کہ یہ چینل ایکچولی ہے کس کا اور یہ معاملہ ہے کیا. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس کے بارے میں نے پہلے تحقیقات کیوں نہیں کی. آپ کو یاد ہے میں آپ کو کالے چینل کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کالے چینل کا ضرور بائیک آؤٹ کریں، اس کی تنخواہیں کہیں اور سے بن کر آتی ہیں. اور میں ایک ایسے صحافی کو بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ کام کیا، اور جب تنخواہ لینے کا ٹائم قریب آیا انہیں پتا چلا کہ تنخواہ تو کسی اور ادارے سے بن کے آ رہی ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، میں یہاں کام جتنا میں نے کیا میں نے معاف کیا، مجھے یہ تنخواہ نہیں چاہیے. آپ نے کبھی انٹرویو کرنا ہو تو ضرور کر لیجیے گا، شریف آدمی وہ صحافی. انہوں نے کہا جی انٹرویو میں آپ کو دے دوں گا، مجھے آپ سے تنخواہ نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تنخواہ جہاں سے آ رہی ہے نا، یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے، یہ کوئی
طریقہ نہیں ہے. تو اسی طرح جناب پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو لال والا چینل ہے جہاں سے زبیر علی خان صاحب کو نکالا گیا، یہ چینل پہلے جو ہے وہ اس کی سرمایہ کاری کے بارے میں بتایا گیا کہ سعودی عرب سے کوئی سرمایہ کاری آئی ہے اور سعودی عرب سے پیسہ آیا جس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور اب یہ پتا چلا کہ کالے چینل اور لال چینل دونوں کے پیچھے خفیہ سرمایہ کار وہی موجود ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو شکست دینا چاہتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے بیانیے کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا گیا. صرف ایک شخص کا ٹیلی فون آتا ہے اور فوری طور پہ ایک ایسے صحافی کو فارغ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ چینل مقبول ہوا. یعنی ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، یہ تو زبیر علی خان نے بریکنگ دے دے کے، ایسی خبریں دے دے کے اس چینل کو اٹھایا تھا. یعنی جتنی بھی 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ ہم نے سب سے پہلے اسی چینل کے اوپر پڑھی تھی. زبیر علی خان نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جیل سے وہ خبریں دی تھی جو خبریں پہلے نارملی لوگوں کو نہیں ملتی تھی. یہ ان کا کریڈٹ ہے. تو ان کی وجہ سے لوگ یہ چینل دیکھتے تھے. اب ان کو نکال دیا گیا چینل سے. تو اپنی لسٹ میں ناظرین اضافہ کر دیں کہ کالے چینل کے ساتھ ساتھ یہ جو لال چینل ہے اس کے بارے میں اب انفارمیشن یہ کنفرم ہو رہی ہے کہ میری کچھ صحافیوں سے بات ہوئی، انہوں نے بھی یہ بتایا. انہوں نے کہا جی یہ دونوں چینل کے پیچھے ایک ہی سٹوری ہے اور یہ ایک ہی طرف سے چل رہے ہیں اور ان کے پیچھے نامعلوم ہاتھ ہے. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ انویسٹمنٹ کسی اور کی ہے لیکن ایکچولی پیچھے کوئی اور ہے. اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.